ہر پرابلم میں اگر تمہارے کو کوئی پرابلم آ رہا تم یہ آیت پڑھ سکتے. کسی دشمن کے پاس جا رہے تھے انٹرویو کے لیے جب جانا تو یہ ضرور پڑھتے جانا. انٹرویو کے لیے جب جا رہے جاب کے انٹرویو کے لیے یا کوئی بزنس ڈیل کے لیے جا رہے جو حق اگر تم حق پہ ہے تو جاؤ اور یہ آیت پڑھتے جاؤ. اس کے بعد دیکھو آنیسٹی کیا کتنی بڑی نعمت ہے. اور آج یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ ہماری کمیونٹی میں وہ آنیسٹی نہیں ہے دوستوں, کہ ہم بھی پرومس کرتے کچھ, کام کرتے کچھ, مال لیتے کسی کا, کھا جاتے. یہ ساری بیماریاں اگین بھی سے یہ ساری چیزیں تم کو نیچے پرابلم کرنے والی ہے. یاد رکھو تھرسڈے نائٹ اگر تم نے اس کو اپنے آپ کے گناہ کو معاف نہیں کروایا تو ایک ہفتے تک کا پروٹیکشن ہے آج کے گناہ کا معاف ہونا. ایک ہفتے مثال کے طور پہ کل فرائیڈے ہے اور آپ کا لاسٹ ڈے آف دی ویک ہے کل آپ کے پاس. یو کے میں لاسٹ ڈے آف دی ویک از فرائیڈے, رائٹ؟ تو فرائیڈے کے دن آپ کو کچھ ملنے والا, جیسے فرائیڈے کے دن آپ کو پے چیک ملتا. یورپ امریکہ میں ہر جگہ پے چیک ملتا ہے نا, پورا ایک ہفتے کا پے چیک جو ہے آپ کو ملتا ہے فرائیڈے کے دن. تو آپ جو پے چیک ملتا ہے اگر اسی پے چیک کو آپ ڈبل ٹرپل 1000 ٹائم کر لو, وہ سارا پے چیک کل اللہ کے پاس سے بھی ملے گا. جیسے دنیا میں آپ کو یورپ یو کے میں آپ کو پاؤنڈ کا پے چیک مل رہا, اللہ کے پاس سے نیکی کا پے چیک ہوگا. ٹمارو یو کین ٹیک اٹ. یہ سب آپ کے اوپر ہمارے اوپر ہے کہ کل ہم کیسا کون سا پے چیک لینا چاہ رہے ہیں. ایک ہفتے کا تو آج کی رات اگر وہ دعا کرو, آج کی رات اگر تم نے مرحومین کو یاد کیا, آج کی رات اگر تم نے اپنے ماں باپ کی دعا لے لی, آج کی رات اگر تمہارے بھائی بہنوں کی دعا لے لی, آج کی رات اگر تم نے مرحومین کے لیے کوئی کام کر دیا تو تم دیکھو تم کو کیا ملے گا. یو ول گیٹ پے چیک ٹمارو. اللہ کے پاس سے وہ چیک ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے دنیا میں تم کو پے چیک ملتا ہے ویکینڈ کے اوپر, تھرسڈے کراس ہوتا, فرائیڈے آتا, تم کو وہاں پے چیک مل سکتا. لیکن if you do something you'll get it. تو تاریخ کا یہ عجیب بات ہے کہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے تمہارا پے چیک رک سکتا, کون سا گناہ ہے جس کی طرف سے تم پرابلم میں آ سکتے. آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. شیخ عباس لکھتے, شیخ عباس قمی نے واقعے کو لکھا. شیخ عباس لکھتے کہ ایک شخص وہ فیملی کے ساتھ تھا, اسے ڈیسائیڈ کیا, اسے معلوم کیا مکے میں کہ کون سے سب سے زیادہ آنیسٹ انسان ہے. تو ان کو بتایا گیا کہ پورے مکے میں ایک آدمی بڑا آنیسٹ ہے, ایک بس یہ مسلمان مومن ہے, اب ہی از ویری آنیسٹ. پورا مکہ اس کی داد دے رہا, پورا مکہ اس کی تعریف کر رہا کہ اس سے زیادہ آنیسٹ کوئی نہیں. دوستو اسلام آنے سے پہلے دیکھیے ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے. اسلام آنے سے پہلے پورے مکے میں سب سے زیادہ آنیسٹ کون تھا؟ چل کون تھا سب سے زیادہ آنیسٹ؟ سب سے زیادہ آنیسٹ کافر کس کو بولتے تھے؟ ہمارے رسول. کہتے تھے محمد مصطفیٰ سے زیادہ آنیسٹ کوئی نہیں ہے. جس کی وجہ سے وہ لوگ ملینز آف ڈالر, میں آج کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں آپ سے, ملینز آف ڈالر کے ڈائمنڈز اور پرلز اور پلیٹنم اور گولڈ جتنا ان کے پاس تھا. کون تھے وہ؟ ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, ولید, خالد, ابو سفیان. یہ جتنے ظالمین تھے مکے کے, وہ جو سب سے زیادہ دشمن تھے اللہ کے رسول, سرکار کی جان کے دشمن تھے, جان کے دشمن تھے. ابو لہب کی وائف کانٹے نیچے نیلز بچھا دیتی تھی, کانٹے بچھا دیتی, اتنی بڑی ظالمہ, لیکن اس کے باوجود مکے میں ان کو پتا تھا کہ سب سے زیادہ اگر کوئی آنیسٹ ہے تو یتیم عبداللہ ہے. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. تو یہ آنیسٹی ہم اپنے پاس پیدا کریں, یہ آنیسٹی کو ہم لے کے آنا اپنی لائف میں, کہ تم کو دیکھ کر لندن میں یہ بولنا کہ اگر پورے لندن میں, پورے یو کے میں اگر کوئی یہ بولے کہ سب سے زیادہ آنیسٹ کمیونٹی کون سی ہے, سب سے زیادہ سچ بولنے والی کمیونٹی کون سی ہے, سب سے زیادہ ایماندار کمیونٹی کون سی ہے, تو آپ کو بتا, آپ کو بتا بولنا شیعہ کمیونٹی جو ہے مسلمس کو, یس ریئلی آنیسٹ. ایون تم جاب پہ جا رہے, بزنس کر رہے, کوئی کام کر, تمہاری آنیسٹی ہو, آنیسٹی ہے تو سمجھو تم دنیا اور آخرت تمہاری. اگر آنیسٹی نہیں ہے زیرو, کچھ بھی نہیں ہے,
کچھ نہیں ہے تمہارے پاس. کافر، مکے کے کافر اور مشرکین ڈائمنڈز رکھ رہے ہیں رسول کے پاس، اور ان کا مرڈر کرنے کے لیے ہجرت کی رات کو آئے. 13 ایئرس کی آپ کی لائف میں، 13 ایئرس کی آپ کی لائف میں جب لاسٹ نائٹ آئی تھی، جس رات میں اللہ کے رسول کو ہجرت کرنا تھا، وہاں سے ہجرت انہیں مکے کو چھوڑنا تھا، مدینہ جانا تھا، اس لیے کہ جناب ابو طالب ابھی بھی خدیجہ الکبریٰ کی وفات شہادت ہو گئی. تو مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس سارے، یہ آپ سوچو کتنی بڑی بات ہے یار، کتنی بڑی بات. سارے ان لوگوں کا پیسہ ان کے پاس رکھا ہوا ہے، اور وہ لوگ پلان کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے مرڈر کرنے کا. کیا پلان کر رہے ہیں؟ ہر ٹرائب سے ایک آدمی کو لیا تھا کہ مکے میں رسول اللہ کے گھر کے اطراف آ کے وہ ایسے گھیر لیا تھا، کارڈن آف کر لیا تھا. سب کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ سب مل کے ایک ساتھ سرکار کے حکم مارے کہ بنی ہاشم کن کن سے بدلہ لیں گے. وہی رات اللہ نے ہمارے رسول کو حکم دیا کہ میرے حبیب آج کی رات اب تمہارا جو محافظ ابو طالب ابھی بھی خدیجہ وہ تو نہیں ہے، اللہ محافظ ہے، لیکن ظاہری طور پہ یہ دو پرسنالٹیز تھی. لاکھوں سلام جناب ابو طالب ابھی بھی خدیجہ کو، مادر بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا، اور مادر امام علی علیہ السلام کا، پدر بزرگوار امام علی علیہ السلام کا. وہ لوگ دونوں چلے گئے. اب ہونا کیا تھا؟ اب ہونا یہ تھا کہ ان کو مرڈر ہو جائے، رسول کا مرڈر ہو جائے. کافروں نے پوری پلان کر لیا. اللہ کے رسول کو جبرائیل کے ذریعے سے بتایا گیا، اللہ کے رسول تو جانتے تھے، بتایا گیا کہ تم آج کی رات مکہ چھوڑ دو اینڈ گو ٹو مدینہ، وہاں پہ اسلام گرو کرے گا. اسی لیے ہمارے پاس بھی حکم ہے کہ اگر آپ کسی لندن میں کوئی گھر میں آپ کا پرابلم ہے تو زمین کا بدلنا، زمین کا چینج کرنا، یہ بھی آپ کے رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے. کبھی کوئی ایسی کوشچن آنسر میں آپ پوچھ رہے ہو تو میں بتا دوں گا. تو ہوا کیا؟ اس وقت اللہ کے رسول نے امام علی کو بلایا، اب بلا کے کہا یا علی آج رات میں یہ لوگ مرڈر کرنے والے ہیں میرا، پلیز غور سے سنو سیکریفائس کیا ہے. یا علی آج کی رات یہ لوگ میرا گھیریں گے اور مرڈر کر دیں گے، کیا تم میرے بستر پہ، میرے بیڈ پہ، میری جگہ پہ سو گے؟ کین یو سلیپ فار می؟ میرے بیڈ پہ سو جاؤ گے آج کی رات؟ امام علی نے کیا کہا؟ امام علی نے یہ پوچھا، پلیز غور سے سننا، یہ پوچھا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ایک ہی سوال، کیا اف آئی سلیپ آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول نے کہا کہ یا علی تم سو گے تو میری جان بچے گی. علی نے اس کے بعد کچھ نہیں کہا، شکر ادا کیا، بستر پہ جا کے لیٹ گئے. اب میں آپ سے پوچھتا، لندن میں کوئی ایسا ہے جو ایک بھائی کے لیے اس طرح سیکریفائس کرے؟ کیا لندن میں کسی کے پاس، پوری دنیا میں، اہل بیت چینل کے تھرو پوچھ رہا میں، کسی کے پاس یہ سیکریفائس کا جذبہ ہے جو جذبہ مولا علی کا تھا اسلام کے لیے؟ انا یا رسول اللہ کہا تھا. کوئی سوچ سکتا کہ وہ جا کے بستر پہ سوئے گا، وہ بولے گا وائی شوڈ آئی سلیپ، اس کا مطلب مجھے مار دے میں مر جاؤں گا؟ کیا ٹرسٹ ہے اللہ کی ذات کے اوپر. مولا علی کا جملہ گلے میں تعویذ بنا لو یار. امام علی کہتے ہیں کہ تو موت سے کیا ڈرتا ہے، موت خود تیری حفاظت کرتی. اور علی نے اس کو پروف کیا. He has proved. یہ سیکریفائس کا جذبہ اسلام کے لیے لے کر آؤ. میں یوتھ کو بول رہا 0.1% بھی اگر وہ فیلنگز کو پیدا کرے کہ ڈیلی آج کی رات تھرسڈے نائٹ یہ دعا کرو کہ I should do something. یہ مرحومین کو یاد کرنا یہ بھی ایک سیکریفائس ہے کہ اپنے آرام کو چھوڑ کے، اپنے بستر کو چھوڑ کے، اپنی ہر چیز کو چھوڑ کے آدھا گھنٹہ اگر تم تھرسڈے نائٹ اپنے مرحومین کے لیے نکال رہے تو یہ ایک الگ مزہ کا سیکریفائس ہے. لیکن سیکریفائس کا یہ جذبہ ہے. If you are reading سورہ یاسین for your مرحومین، if you are reading سورہ ملک for your مرحومین، if you are reading 2 رکعت نماز آج کی رات میں آگے چل کے بتاؤں گا، اگر تم 2 رکعت نماز پڑھی ہے تم نے تو وہ بھی مرحومین کے لیے، وہ بھی ایک سیکریفائس ہے. اگر تم نے آج زیارت امام حسین پڑھی ہے اپنے مرحومین کے لیے، وہ بھی ایک سیکریفائس ہے. تو سیکریفائس کے اس جذبے کو پیدا کرو کہ جو امام علی کے پاس سیکریفائس کا جذبہ تھا. اگر یہ جذبہ ہمارے پاس پیدا ہو جائے آج تو ہماری کمیونٹی آج ایسے گرو کرے گی. if you keep this جذبہ. مثال کے طور پہ کوئی تمہارا بھائی بیمار ہے، ہم جاتے ہیں دیکھنے، ہم اوور ٹائم نہیں ہے، یہ سیکریفائس ہے ہمارا. کوئی غریب ہے،
ابھی عید گزری، عید الفطر، گئے کتنے غریبوں کے پاس گئے، کتنے غریبوں کے سر پہ، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کتنے لوگوں کو ای میل کیا، کتنا واٹس ایپ کیا، اور سی یو سیٹ سے سوری. اجاز بھائی، اینڈ وی سے کہ وی لو امام علی. امام علی کی لائف کا یہ وہ امپورٹنٹ ترین پہلو جو آپ کے پاس جذبے کا پہلو تھا، سیکریفائس کا پہلو تھا. بات چلی تھی آنےسٹی سے کہ آنےسٹی کیا تھی. سارے لوگ آ کے اللہ کا رسول نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 پڑھی، 9th آیت آف سورہ یاسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. یہ آیت پڑھی، زمین سے اٹھایا، خاک کو، ڈسٹ کو اٹھایا، اس پہ پھونکا اور کافروں کے سامنے ایسا ڈال دیا، ان کے سامنے پردہ آ گیا. یہ اتنی اچھی آیت ہے. ہر پرابلم ہے، اگر تمہارے کو کوئی پرابلم آ رہا تم یہ آیت پڑھ سکتے. کسی دشمن کے پاس جا رہے تھے انٹرویو کے لیے جب جانا تو یہ ضرور پڑھتے جانا. انٹرویو کے لیے جب جا رہے، جاب کے انٹرویو کے لیے یا کوئی بزنس ڈیل کے لیے جا رہے جو حق، اگر تم حق پہ ہے تو جاؤ اور یہ آیت پڑھ کے جاؤ. اس کے بعد دیکھو کتنا فائدہ ہوتا ہے اس کا. اگر تم حق پہ، کنڈیشن کیا ہے؟ تم رائٹ ہونا، تمہارا حق ہونا، اللہ تمہاری مدد کرتا. سورہ یاسین آیت نمبر 9. دوبارہ رسول پڑھ کے چلے گئے. امام علی بستر پہ لیٹ گئے اور ایسا چادر اوڑھ کے لیے کور کر لیا، جیسے رسول اللہ سوتے تھے ویسی سوئے. یہ ہے کمال. سکسیسر ہو تو ایسا ہو، ایسا لیٹ گئے. تو اب یہاں پہ اللہ کو امام علی کا سونا اتنا پسند آیا. کیا بندہ ہے اللہ کا، سونا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اپنی نفس کو، مرضی کو بیچا، نفس علی کو خرید لیا. نفس علی کو خرید. یہاں پہ شاعر کے 4 مصرے مجھے یاد آئے. شاعر، ایک پوئٹ کہتا ہے، غور سے سننا، ایک پوئٹ کہتا ہے کہ ہے یہ دستور زمانہ، ہے یہ دستور زمانہ، جو رہے سب سے بلند وہی شے ہوتی ہے مقبول خریداروں میں. نفس حیدر کا ہوا عرش پر سودا ہے دوست، ہاں یہ یوسف نہیں بک جائے جو بازاروں میں. مولا سوئے، جب صبح میں یہ کافر و مشرکین تلوار لے کر آئے، جیسی انہوں نے تلوار، جیسا میری طرف دیکھا، لک ایٹ می، تلوار کو اٹھایا، علی نے چادر کو ایسے ہٹایا. ان لوگوں نے دیکھا امام علی کو، they said کہ او علی یو، where is محمد؟ کہا او علی یو، where is محمد؟ کہاں ہے محمد؟ امام علی کا یہ تاریخی جملہ ہے. علی نے کہا کہ تم نے میرے حوالے کیا تھا. اب وہاں سے وہ ڈھونڈنے نکل گئے تھے. لیکن اب اصل پوائنٹ کیا تھا آنےسٹی سے؟ اس سے کیا میرا بولنا یہ تھا کہ سارے کافر اور مشرکین کا ڈائمنڈ، گولڈ، پلیٹنم، سلور سارے رسول کے پاس تھا. مرڈر کرنے کے لیے آ گئے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا مرڈر کرنے سے پہلے، یہ نہیں کہا کہ یار پہلے اپنے مال کو لے لو اس کے بعد رسول کو مارنا. ایسا نہیں کہ ہم مار دیں گے تو ہمارا مال کون دے گا. کافر بھی بہتر جانتا تھا کہ رسول کے بعد کوئی اور محمد ہے کہ جو ہمارے مال کو واپس کرے گا. یہی وجہ تھی کہ اللہ کا رسول جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، اللہ کے رسول نے پوری ایک لسٹ دی تھی، لسٹ، اور اس پہ پورے نام تھے اور پورا گولڈ، ڈائمنڈ، سلور، پلیٹنم جتنا تھا ان کے سارے لوگ لکھ کے دیے تھے کہ یہ کافر کا اتنا پیسہ، یہ کافر کا اتنا پیسہ. امام علی کو دیا تھا اور کہا تھا کہ یا علی میں تو جا رہا، تم ان کا ایک ایک پیسہ واپس کرنا. یہ دیکھو میں تم کو دے کے امانت جا رہا. تو یہ اتنا ثواب ہے اسلام میں. اور کیریکٹر آف محمد مصطفیٰ دیکھو، کیریکٹر آف یتیم عبداللہ دیکھو، ہمارے رسول کا کیریکٹر دیکھو، اور لوگوں کا ٹرسٹ دیکھو ہمارے رسول کے اوپر. کتنا بڑا ٹرسٹ تھا کہ یہ چلے بھی جائیں گے تو ہمارے پیسے کا نقصان نہیں ہوگا، ہی از گوئنگ ٹو ریٹرن. یہ ٹرسٹ کو پیدا کرو، یہ آنےسٹی کو پیدا کرو. اگر یہ آنےسٹی تمہارے پاس آ جائے، یہ آنےسٹی آج کی رات دعا کرنے سے آئے گی. یہ آنےسٹی تم اگر مرحومین کے لیے کوئی کام کرے گے تو آئے گی. آنےسٹی ایک ورڈ چھوٹا ہے لیکن اتنا بڑا ورڈ ہے. پوری تمہاری لائف اس آنےسٹی کے اندر آتی. آفس میں مثال کے طور پہ 8 آورس کی جاب تو 8 آورس کی جاب. اگر تم نے کسی کا پیسہ لیا ہے تو اس کو واپس کرنا وہ تمہاری ذمہ داری. اگر تم نے کسی کا مال کھایا ہے تو اس کو واپس کرنا تمہاری ذمہ داری. اگر تمہارے پاس کسی کی کوئی بک ہے تو وہ واپس کرنا. ایون پینسل ہے وہ واپس کرو.
آنےسٹی سب سے بڑا رول پلے کرتی ہے ہماری لائف میں. تو میری ایک ہی خواہش ہے کہ تھرسڈے نائٹ یہ دعا کرو اور اپنے آپ کو چیک کرو کہ پروردگار میرے یہ گناہ ہے. I'm sorry what I did in my life. اب کم از کم یہ تھرسڈے نائٹ تو مجھے معاف کر دے اور مجھے میں یہ توفیق عطا فرما کہ جیسے اللہ کے رسول کی آنےسٹی تھی وہی آنےسٹی ہمارے پاس بھی آ جائے. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد.